اور اس وقت جو ہے وہ بی ایل اے نے قبضہ کر لیا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے داعش نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور اس سٹیٹمنٹ میں داعش نے یہ کہا کہ ہم بی ایل اے کو ٹارگٹ کریں گے، اور ہم جو ہے وہ لاپتہ افراد کے جو جلوس نکلتے ہیں ان کے اوپر ہم حملہ کریں گے، ان کو بھی ہم ٹارگٹ کریں گے. یہ ساری باتیں وہ کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بی ایل اے کے حملوں میں، بی ایل اے کی طاقت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ زوردار طریقے سے حملہ کیا ہے. پاکستانی فوج سوراب شہر سے بھاگ چکی ہے، اور اس وقت جو ہے صورتحال ایسی ہے کہ سوراب شہر مکمل کنٹرول میں بی ایل اے کے آ چکا ہے. اور وہاں پہ ڈپریشن ورلڈ ہاؤ ٹو ڈونیٹ منی پلیز یو کین جوائن us and or you can give super thanks. اوپر سپر تھینکس کا بھی ہے اور سپر چیٹ کا بھی ہے، وہاں جا کے آپ جو دینا چاہتے ہیں وہاں پہ دے سکتے ہیں. اور سوراب جو ہے وہ اس میں اب قبضہ ہو چکا ہے بی ایل اے کا، اور وہاں پہ جو ہے اس وقت بہت سارے جو بلوچ سرمچار ہیں وہ جو کوئٹہ کراچی ہائی وے ہے اس کو بھی بلاک کر چکے ہیں، اس پہ چیکنگ ہو رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب کوئی بہت بڑا جو ہے وہ حملہ کیا ہے. اور ہمارے ساتھ براس جڑ گئے ہیں. جی ہیلو، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ بات کریں. شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ یہی تم نے سنایا تھا، بہت اچھا، زبردست. ڈاکٹر صاحب بھائی ڈبل ٹیپ کرو، تھوڑا ڈبل ٹیپ. آپ لوگ بی ایل اے کر رہے ہیں یہاں سندھ میں پاکستانی فلیگ جلا رہے ہیں، اور منسٹر اپنے اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے. یہ یوسف بھمرو نے میسج کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، یہاں سندھ میں جو ہے پاکستانی فلیگز یعنی جھنڈے جلائے جا رہے ہیں سندھ میں، اور جو وزیر ہیں وہ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے. حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہیں. اب 4 ٹکڑے ہوں گے. پاکستان کے راماکانت راول جی نے کہا ہے، اور ہمارے ساتھ براس جی جڑے ہوئے ہیں. براڈ کو شیئر کریں. میں نے دے دیا آپ کو جواب. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یوسف بھائی، ایسا ہی ہو رہا ہے. پاکستانی فوج ناسور بن چکی ہے پورے ورلڈ کے لیے. یہ کمنٹس آ رہے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت یوٹیوب اور ٹک ٹاک دونوں پہ لائیو ہوں. پولیس تنہا اور بینک پر قبضہ ہوا ہے. تو پولیس جو ہے اس نے سرنڈر کر دیا ہے. ظاہر ہے وہ پولیس والے تو کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے یہ علی سندھی، آپ سندھ سے ہیں، جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ. علی سندھی ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت وہاں پہ بینکوں کے اوپر، پولیس اسٹیشن، لیوی اسٹیشن اور تمام سڑکوں کے اوپر بی ایل اے کا قبضہ ہے. ہمارے ساتھ بی ایل اے بھی جڑے ہیں. اپنا مائک انمیوٹ کر لیں پلیز. میں یہی چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ خبر ہے. ہاں سنجنا، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ہیں ہندوز، تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہندو ہیں سندھ میں. بالکل ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لوگ. نمستے. ہیلو تانا. اور ہمارے ساتھ اس وقت یوٹیوب پہ 160 اور ٹک ٹاک پہ 57 لوگ جڑے ہیں. ٹک ٹاک پہ اور بھی لوگ جڑنے چاہیے. جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایس آر اے سندھ، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. اور بی ایل اے آپ کہاں سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ؟
اچھا اچھا اچھا. تو اس وقت کیا سچویشن ہے سوراب شہر کی؟ کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ ہے تو دیں، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اور مبارکیں دے رہے ہیں. انکا راؤ چودھری نے مبارک دی ہے بی ایل اے کو. اسی طرح سے دھنان جے کمار نے بھی مبارکباد دی ہے بی ایل اے کو. اور یہ کسی نے لکھا ہے بی ایل اے نے تصویر جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سوراب شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور شہر میں واقع بینک، لیویز تھانہ اور پولیس تھانہ سمیت اہم سرکاری عمارتوں پر کنٹرول سنبھال لیا ہے. تھینک یو صدام اپڈیٹ کے لیے. راکیش فری بلوچستان تھینک یو آپ نے کہا ہے، بہت بہت شکریہ. یوٹیوب والے دوست جو ہے یہ بہت شکریہ. پنیت آپ نے سپر سٹیکر دیا ہے ہمیں 39 روپیز کا، جس کے لیے آپ کے ہم بہت تھینک یو کرتے ہیں. اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے جو ٹک ٹاک پہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پر جو میرا ہوم پیج ہے اس کے اوپر ایک یوٹیوب کا چینل کا نشان دیا ہوا ہے، اس پہ لنک پہ کلک کریں گے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آ جائیں گے. یوٹیوب پہ اس وقت 200 سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میکو کا میسج آیا ہے، سر میں نے بلوچستان کا سوشل میڈیا دیکھا ہے، مجھے یہ محسوس ہے کہ بلوچستان ابھی اتنا میچور نہیں ہوا کہ وہاں آزاد ہو سکے. پتہ نہیں آپ کو یہ کیسے تاثر ملا ہے میکو، لیکن انہوں نے تو شہروں کے شہروں پہ قبضے کر رہے ہیں وہ، اس میں اور میچور ہونے والی کیا بات رہ جاتی ہے. اور یہ نوید بٹ صاحب ہیں جو یقیناً پاکستانی ہیں، ان کے لب و لہجے سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، کیونکہ یہ اسی طرح بات کرتے ہیں. اور پنیت اپل تھینک یو ویری مچ فار یور سپر سٹیکر، بہت شکریہ. اور ایس آر اے سندھ آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے؟ اس وقت سوراب سٹی پر قبضہ ہو چکا ہے اور تمام جو عمارتیں ان پر. جی ڈاکٹر صاحب ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے نیوز میں، ہم نے بھی ایک خبر سنی ہے کہ مکمل کنٹرول ہو گیا ہے. جی مکمل کنٹرول ہو گیا، وہ تو ہے. اور کہیں سے کوئی انفارمیشن کریں. اچھا یہ کسی نے کمنٹ کیا ہے، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ بلوچ اور معصوم لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کو ہمیشہ تاریخ یاد کرے گی. بلوچ کی آنے والی نسلیں آپ کی بات اور آپ کو بھائی سمجھ کر آپ کے لیے ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے. اب بلوچ کو ہمیشہ امجد مرزا صاحب کو یاد کرتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھے گا. آپ خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ بلوچ، آپ کے کمنٹس کا بہت شکریہ. یہ انہوں نے میرے واٹس ایپ پہ کمنٹ کیے ہیں. تو دوستو اس وقت جو ہے وہ سوراب شہر جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ آ چکا ہے ان کے کنٹرول میں. ہمارے جو بی ایل اے کے لوگ ہیں ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے. اور میں ابھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو نیچے اتار رہا ہوں تاکہ دوسروں کو میں جگہ دوں اور وہ آ کے یہاں اپنی بات رکھیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی نیوز ہے تو پلیز موسٹ ویلکم، آپ فوری طور پر چینل پہ آئیں اور شیئر کریں. جی السلام علیکم، کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی عمر دے دے. تھینک یو. آپ وقت نکالتے ہیں بلوچوں کے لیے، بلوچستان کے لیے. اور میں وہی جعفر ایکسپریس والا ہوں جو رمضان میں ٹکٹ فری کیا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں یاد آ گیا. ہاں کہ فری ٹکٹ دیں گے، آ جاؤ. ابھی حج آنے والا ہے تو میں اور مزید اعلان کرتا ہوں 1 لاکھ پنجابیوں کو بلوچستان سے پنجاب لینے جانے کا. اچھا ٹھیک ہے. غریب اور مستحق جو مزدور ہوتے ہیں نا ان کو لے کے جانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ویڈیو آ گئی ہے، تھانے کو آگ لگا دی ہے. سوراب پر حملہ کرنے کے بعد تھانے کو آگ لگا دی ہے. پولیس کی گاڑیوں پہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. سرمچاروں نے سوراب شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اچھا ابھی یہ ایک اور خبر لگتا ہے کہ آ رہی ہے، اس کو میں ذرا چیک کر لوں.
یہاں جاتا ہوں, یہاں پہ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا اور یہاں سے مجھے سرچ کرنا پڑے گا. یہ جناب خبر آ رہی ہے, بلوچ لبریشن آرمی کے سینکڑوں جنگجوؤں نے شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے. بی ایل اے سرمچاروں نے لیویز اور پولیس تھانوں سمیت بینک اور دیگر عمارتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. تو یہ تو خبر ہمیں آ رہی ہے, اور پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے, اور بہت وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ زبردست اس وقت کارروائی کی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بلوچ کے ہاتھ میں سراب آ گیا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قبضہ ہے یہ مکمل قبضہ رہتا ہے یا یہ قبضہ کر کے آگ شاگ لگا کے تو واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ ابھی تک اچھا سوراب گدر ہائی وے اور کوئٹہ کراچی ہائی وے کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ پختون جڑے ہیں. جی پختون, السلام علیکم. ہیلو ہیلو انڈیا سے ہمارے ساتھ گجر صاحب جڑے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا خبر لائے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ خبر تو میرے پاس نہیں ہے. میں نا ایک ڈونیشن اکٹھی کر رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے, تو مجھے ڈونیشن چاہیے. جتنے بھی آپ کے براڈ کاسٹ پہ جو لوگ سن رہے ہیں نا, اس ڈونیشن سے ہم نا ایک چشمہ بنوائیں گے آصف منیر کے لیے نا. تو ان کی کیا ہے, نزدیکی نگاہ خراب ہے, تو ان کو دکھائی دے گا بلوچستان, سندھ, ساری چیزیں نا. تو آپ گزارش کریں کہ ان کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بازار بند کر دیا گیا ہے وہاں کا, ٹوٹلی بازار بند کر دیا ہے بلوچستان میں. سوراب شہر کا جو بازار ہے اس کو بند کر دیا ہے سرمچاروں نے, اور اس وقت گاڑیاں جو وہاں آئی ہوئی تھیں ان کو روک کے ان کا جو ہے وہ تلاشی لیا جا رہا ہے. اور تھانے کو آگ لگا دی ہے, لیوی اسٹیشن کو بھی آگ لگا دی ہے. اور یہ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ادھر چلا گیا, یہ پنیت اپل نے ہمیں 39 روپیز ڈونیشن دی ہے, جس کے لیے ان کا میں بہت تھینک یو کہتا ہوں. ہاں کل موک ڈرل ہے بھائی بارڈروں پہ. یہ امجد یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, لو فرام بلوچستان. تھینک یو اسکائی ورلڈ, بہت شکریہ. میں آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے تو بڑی اچھی بات ہے, خبر لے کے آئیں. لوگ سننا چاہتے ہیں خبر. تو یہ گجرات سے کوئی صاحب جڑ رہے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کوئی بات کرنے آئے ہیں, گالیاں دینے آئے ہیں, یا کوئی خبر ہے ان کے پاس. جی ہاں جی جی وعلیکم السلام. جی گجرات صاحب. جی سر یہ آپ کیوں پاکستانیوں کے نفرت پیدا کر رہے ہیں؟ اچھا, وہ میں نے کہا تھا نا کہ یا گالی دینے آیا ہے یا کوئی خبر لے کے آیا ہے یا کوئی اچھی بات کرے گا, تو وہ پاکستانی نکلا. تو پاکستانی, آپ کسی اور براڈ پہ جاؤ بھائی, آپ ہماری براڈ سے دفع ہو جائیں. ہاں کسی اور براڈ پہ چلے جائیں, تھوڑی براڈ ہیں, اپنی براڈ شروع کر دو پاکستان کی محبت میں. سندھ میں کیا چل رہا ہے سویٹی, سندھ میں جو ہے ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ سندھ میں پاکستان کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں, آگ لگائی جا رہی ہے. سندھ بند پڑا ہے نا, سندھ بند پڑا ہے. اور ابھی میں نے لائیو ایک اور, اس سے پہلے ایک اور بھی لائیو کیا ہے, اس میں ہم نے آئی ایم ایف کے اوپر بات کی ہے, اور اس کو ضرور دیکھیں. میں نے اینڈ میں جا کے جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے کہ لوگوں کو وہ جو چشمہ کیا کہہ رہے تھے نا کہ وہ پیسے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں, چشمہ بنا کے دیں اس کو, کیا نام ہے, آصف منیر کو. تو وہ ہم نے اس کو چشمہ دکھایا ہے اس میں, اور باقی دنیا کو بھی دکھایا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو بلوچستان
کہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ وقت ہے اور کون سا وقت ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہو سارے کہ جی یہ دہشت گرد ریاست ہے، دہشت گرد ریاست ہے، اور بھائی جب دہشت گرد ریاست کو مار رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ بھی تو آؤ نا، باقی دنیا بھی تو ساتھ ملے نا، سارے ملو. ثواب کا کام ہے بھائی، ثواب کمانا ہے تو آ جاؤ، مارو پاکستان کو. سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. قبضہ تو ہو گیا نا، قبضہ تو ہو گیا، قبضہ تو ہو گیا. ہاں جی، ہنگر ٹو کل. جی کیا کہنا چاہتے ہیں ہنگر ٹو کل؟ 322 لوگ ہو گئے ہمارے ساتھ، لیکن ٹک ٹاک پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ نہیں ہو رہے. جی جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کیسا ہے. میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس میرے پاس کچھ کلیئر کرنے کے لیے کچھ پوچھنے کا تھا. ہاں پوچھیں، جلدی پوچھیں، اس وقت تو یہ پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، خبریں دینے کا ٹائم ہے. نہیں کہ اب یہ سننے کو آیا تھا کہ وہ پاکستان کچھ ترکی کے ساتھ کچھ ڈیل کرنے والا ہے. کچھ یہ داعش لوگ ہیں جو افغانستان میں، جن لوگوں نے سینے میں جو کیا تھا وہ بلوچستان میں لانے کے لیے. آپ کے مطابق بھی اس کا کچھ اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے. یہ شہباز شریف وہاں گیا تھا تو انہوں نے وہاں جا کے یہ بات کی ہے کہ جو ترکی کی انٹیلیجنس کے لوگ تھے جو داعش کو کردوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے، سمجھے کہ نہیں، وہ ترکی سے انہوں نے مانگے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ دیں تاکہ وہ آ کے یہاں ہمارے یہ جو بلوچوں کے خلاف ہم نے آپریشن داعش کو استعمال کرنا ہے تو اس کی سپرویژن وہ کریں. اچھا، میں ابھی زیادہ تر پاکستان میں آپ اگر دیکھیں تو وہ لوگ بلوچوں کے خلاف ڈرون حملے کر رہے ہیں. جی جی پہلے ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، ابھی اسٹارٹ کیا ان لوگوں نے. ہاں جی. تو ان کے یہ چیز کے متعلق آپ کے حساب میں کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو بلوچ فائٹرس ہیں؟ بلوچ فائٹرز کو بھی تو اب ڈرون ہی چاہیے ان کے پاس. ظاہر ہے جس اسلحے سے دشمن آپ پہ حملہ کرتا ہے آپ کو پھر اسی اسلحے سے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اچھا، اسکائی ورلڈ نے لکھا ہے بلوچ لبریشن آرمی نے پورا کنٹرول سنبھال لیا ہے سوراب ایریا کا، لیکن پاکستان آرمی فی الحال سیلف ڈیفenس کر رہا ہے، بی ایل اے کا مقابلہ نہیں کر رہا. وہ کر بھی نہیں سکتے بھائی. اور وہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے، بس ان کے پاس یہ ڈرون کا آپشن ہی ہے. کیونکہ یہ انسان نہیں ہے مکو، یہ انسان نہیں ہے. بالکل براڈ کو شیئر کریں اور اس حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ جو بھی ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. انشاءاللہ کچھ اگر ہم لوگوں کے پاس بھی اپڈیٹ ہو تو آ رہی ہے بڑی تیز تیز. یہ میں ادھر لائیو اپڈیٹ لے رہا ہوں نا، وہ آپ کو ادھر شیئر کر رہا ہوں. تھینک یو ارتم اپڈیٹ دینے کے لیے. یو ویلکم. اور یہ ہمیں سمت راتھے نے بھی ایک سپر سٹیکر دیا ہے 39 روپیز کا، بہت شکریہ. اس سے پہلے جو ہے وہ پنیت اپل نے بھی ہمیں سٹیکر دیا 39 کا، اور سمت راٹھور نے بھی دیا ہے، بہت شکریہ. راتھے نے بھی دیا ہے، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ کون ہے ادھر دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے. دل مراد صاحب آئے. جی دل مراد کیسے ہیں آپ؟ جی دل مراد جی کیسے ہیں؟ خیریت ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سنائیے. جی بالکل ٹھیک ہے. کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ بس میرا کچھ خبر نہیں، بس میں آپ کو دیکھ کے میرا دل خوش ہوتا ہے کیونکہ آپ ڈٹ کے کڑا ہے، اپنا سینہ تام کے کڑا ہے لوگوں کے لیے. بس میں اتنا خوشی چاہیے ہوں کہ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، تندرست رکھے. بس بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ دل مراد، بہت شکریہ.
सुमित राठी या राथी, माजरत चाहता हूं बाला, मैं सुमत ही बोलूंगा भाई। थैंक यू, वीडियो लाइक कर दिया, थैंक यू अरविंद, थैंक यू। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि BLA ने सोराब सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया है, और सोराब सिटी पर कब्जा करके BLA ने पाकिस्तान आर्मी को वहां से भगा दिया है, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस वक्त उसकी दौड़ें लगी हुई हैं, और इन्होंने जो सड़कें हाईवेज हैं, थैंक यू, उन हाईवेज पर कब्जा कर लिया है, उन हाईवेज पर कब्जा कर लिया है, और चेकिंग कर रहे हैं भाई, चेकिंग कर रहे हैं, बाकायदा चेकिंग हो रही है जी, बाकायदा चेकिंग हो रही है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। जहांगीर बलोच बड़े एक्टिव हैं, नौजवान हैं, जोश और जज्बे से सरशार हैं। ये कह रहे हैं बरास बलोच की नेशनल आर्मी बन चुकी है। जय बलोच, जय आजाद बलोच। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओ आनंद बड़े एक्साइटेड हैं, वो कहते हैं ओ ग्रेट न्यूज, इंडिया ऑफिशियली विल रिकॉग्नाइज बलूचिस्तान इन अ फ्यू डेज। अच्छा, वेरी गुड। वो कह रहे हैं इंडिया जो है वो चंद दिनों के अंदर अंदर बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेगा। ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त पूरी दुनिया को बलूचिस्तान की जो रियासत है उसको, आज़ाद रियासत को तस्लीम करना चाहिए, बिल्कुल तस्लीम करना चाहिए, बिल्कुल। इसके अलावा तो कोई और रास्ता ही नहीं है। तो अब देखते हैं हमारे साथ कौन है, हार्ड टॉक कौन है भाई, हार्ड टॉक आए जी, आप आ जाएं हार्ड टॉक। नहीं जहांगीर, शुक्रिया किस बात का भाई, आप आए हैं हमारी ब्रॉड पे, मेरे लाइव यूट्यूब पे आप आए हैं, तो आपका मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तो मेरा फर्ज है कि मैं जितने भी लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं वो दूं। जी हार्ड टॉक, फरमाइए क्या खबर लाए। जी सर, वही ये जो है नापाक फौज जुल्म खलीदात ने भी कहा था कि ये जो है ना आईसिस दाइश को ले आए हैं इधर बलोच की नस्ल कुशी करने के लिए। तो ये दहशतगर्दी जो सी है कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में। तो ये जो है ये फौजी मसला है, ये सियासी मसला नहीं है। ये पाकिस्तानियों को भी समझना पड़ेगा, बिल्कुल, ये कश्मीरियों को भी समझना पड़ेगा कि ये आपके ऊपर काबिज है ये फौज, इससे लड़े बगैर आपको कुछ हासिल नहीं मिलेगा। तो आप अच्छा काम करें जी, बहुत शुक्रिया। तो क्या समझते हैं कि अब बलूचिस्तान की जंग आज़ादी कहां तक पहुंच चुकी है? सर वो जैसे ना उधर के जो लोग हैं वो 100% उनको पता है हमने करना क्या है, हमारी मंजिल क्या है। जी वो उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब उनको सक्सेस कब मिलती है ये तो कहना मुश्किल है, बट उनके जो हिम्मत और हौसला, उनकी जिद्दत जो है ना, वो तो बहुत जबरदस्त जा रही है। तो अच्छा, ये चंद्रशेखर यादव भाई पूछ रहे हैं कि कितने बलोच आर्मी के लोग इस वक्त वहां पे मौजूद हैं जिन्होंने सोराब पर कब्जा किया है। तो ये मेरे पास तो इसकी इतला खबर नहीं है, ना उन्होंने बताया, लेकिन BLA ने सारे पाकिस्तानी फोर्सेस जो पकड़ी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, और तमाम असलहा जो है वो उन्होंने जब्त कर लिया है। जी जारी रखें हार्ड टॉक, आप बात अपनी जारी रखें। जी सर, इनकी जो है वो मीडिया तो पाकिस्तानी मीडिया तो ये नहीं दिखाता, और ये जिस तरह वो हमले करते हैं, इनकी गाड़ियों को उड़ाते हैं और इनका काफी नुकसान हो जाता है। ये छुपाते हैं उस चीज को, बताते नहीं है लोगों को कि भाई इधर ये बिल्कुल वही हालात है जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में इनकी हालात थे। ऊपर से ये कहते थे हम जीत रहे हैं, हम फील्ड मार्शल बन रहे हैं, हमने ये कर दिया, और ऑन ग्राउंड ये लोग लूज कर रहे हैं। जी तो इनके बॉडी बैग जैसे पंजाब में जा रहे हैं और ये उनको खामोशी से दफन कर रहे हैं अपने मुद्दों को। और ये भी देखें इतने ये कमजोर हो गए हैं कि ये औरतों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मारंग बलोच जो कि जिनके पास सिर्फ नारे होते थे और आवाजें, उनकी आवाजों को बंद कर रहे हैं।
तो ये लोग हार रहे हैं जी, हर तरफ से हार रहे हैं। और ये पाकिस्तान को भी ये तोड़ेंगे, जो बाकी पाकिस्तान है ये उसको भी तोड़ेंगे। इन्होंने कुछ नहीं सीखा, इस तारीख से इन्होंने कुछ नहीं सीखा। ये अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, ये अपने लोगों के दुश्मन हैं। तो और ये देखें गैर मुल्की जो उनको उनसे फायदा है। असल में ये कि देखें ना, इंटरनेशनली बलूचिस्तान की क्यों नहीं लोग हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इनको ऑर्डर मिलता है ना ये वो कर देते हैं। अभी शरीफुल्लाह इन्होंने कहते थे हमने पकड़ के दे दिया, वो तुम्हारे पास क्या कर रहा था? वो इन्होंने सही बात है, वो पाला हुआ था इन्होंने, समझ रहे? सारे दहशतगर्द इन्होंने पाले हुए हैं, जिस तरह ये दाइश इन्होंने पाली हुई है, ये टीटीपी इनकी अपनी है। ये खुद पहले हमला करते हैं, फिर कहते हैं जी कि दहशतगर्द आए थे। अभी इनके चिलगोजे के जो फार्म है उस पे आज तक कभी दहशतगर्दी नहीं हुई। जो इनके मतलब इनके मदनियात ये चोरी कर रहे हैं उधर कभी नहीं हुआ। तो ये लोगों को डरा, दिन को ये वर्दी होती है इनकी, रात को ये तालिबान बन जाते हैं। या तो ये असल में ये दुश्मन है, अवाम के दुश्मन ये नापाक फौज है। अच्छा, ये जो सवाल किया है शान मुगान जी ने, केशगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब तो आप इंडिया से लें कि इंडिया क्यों फौज नहीं भेजता बलूचिस्तान। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? कौन सा मैसेज साजन बलोच? मैं ढूंढता हूँ, इतने मैसेज स्पीड से आते हैं तो निकल भी जाता है कोई। मैं ढूंढ लेता हूँ आपका मैसेज। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया इंडिया लव इंडिया आपका, आपने 2 पाउंड दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बोलें जी। ठीक है सर जी। जी जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को आपको खुश रखें। बड़ी मेहरबानी। भाई अच्छा बात कह रहा था जी, यानी पाकिस्तान इतना शिकस्त में आ गया है, अभी औरतों के ऊपर उसने अपने दबाव डाला है, यानी उनका हाथ नहीं पहुंच सकता। यानी वो पीएलए को दहशतगर्द कहता है, तंजीमों को दहशतगर्द कहता है। डॉक्टर मारंग ने कौन सा बंदूक उठाया तो उसको जेल में डाला हुआ है। मिसाल सामीद्दीन ने कौन सा, बीबू ने कौन सा बंदूक उठाया, उसने आपने उसको जेल में डाला है, ठीक है ना। गुलजाजी ने कौन सा बंदूक उठाया, आपने उसको जेल में डाला है। आप इतना खूब खरास में पड़ गया है कि आपको पता नहीं है, आपने अपना खूब औरतों के ऊपर डाल के उसको जेल में डाला है। पोलियो में 3 में उनका केस 1 महीने को होता है, ये तीसरा चौथा महीना हो के आपने उसको जेल में डाला। ये कौन सा कानून है, कौन सा आईन है? हाँ जी डॉक्टर साहब, सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो उस दिन वीडियो बनाया इस पे, जब DGIS बिहार ने कहा कि मारंग बलोच दहशतगर्द है, तो मैंने तो उस पर पूरा वीडियो बनाया और गिनाया एक एक दहशतगर्दी जो पाकिस्तान फौज करती है, वो गिनाई है मैंने उसमें, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। जब अभी खुशदार में ये बात धमाका हुआ, आपने सब दुनिया में हलचल मचाया कि ये बच्चों के ऊपर धमाका हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। आपको इतना गैरत नहीं है, आपने औरतों के ऊपर जुल्म किया। जो डॉक्टर मारंग ने मैयत यानी 4 चौक में उधर उठा के रख दिया, उसने आपने मैयत उठा के समेत डॉक्टर मारंग को यानी PYC के कारकुन को गिरफ्तार करके अभी तक 3-4 महीना होकर जेल में डाला। आपको इतना एहसास नहीं हो गया? आप 3-4 बच्चों के ऊपर तुमने खुद डिस्काउंट किया, खुद बम धमाका किया, दुनिया के ऊपर चलाया कि इसने BLA ने इसको धमाका किया। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात, हम क्या बोलेगा। बस इनका काम है झूठ बोलना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, और हमारा काम है इनके झूठ को नंगा करना। जी हाँ, मीडिया को दिखाना, दुनिया को दिखाना, लेकिन दुनिया मीडिया सब कुछ जानता है। तो जितना अपना पाक दामनी दिखा, उनको सब कुछ पता है, मालूम है, सब मालूम, सब पता है, दुनिया पूरी को पता है। इनको तो झूठा कहते हैं, इनकी बात पे कौन एतबार करता है भाई। इनको तो कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। मैं एक दफा फिर बता दूं, जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि BLA ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने
قبضہ کر لیا ہے بلوچستان کے ایک اہم شہر پہ جس کا نام ہے سوراب. سوراب پر قبضہ کر لیا بلوچستان میں. وہاں پہ جو عدالت تھی, بلڈنگ اور سرکاری بلڈنگز اور پولیس اسٹیشن اور لیویز کا جو تھانہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا ہے. اور یہ ابھی تازہ خبر آ رہی ہے, یہ 1 سیکنڈ کوئی مرا ہے, 1 منٹ, ابھی 1 سیکنڈ, کوئی مر گیا سالہ, 1 منٹ, ابھی خبر آ رہی ہے, مجھے دیکھنے دو ذرا, کدھر ہے یہ خبر, ایک دم آئی اور ایک دم گئی. ایک منٹ یار, آج کا تازہ ترین خبر ہے ڈاکٹر صاحب. جی وہ سوراب پر بی ایل اے نے قبضہ کر لیا نا. ابھی یہ خبر آئی ہے, ایسے آئی اور ایسے چلی گئی. وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی اے ڈی, کیا ہوتا ہے اے ڈی, کوئی مر گیا ہے ادھر. یعنی خوزدار میں ڈیلی ہوتا رہتا ہے. صحیح بات ہے سر جی, یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, میں ذرا یہ تلاش کر لوں, 1 سیکنڈ. جی ہاں, یہ زہری تربات یعنی خوزدار میں ڈیلی ان کا آپشن جاری ہے بھی پارٹیوں کا. الحمدللہ یہ سب کچھ اپنا وہ کاروائی کر رہے ہیں. تحصیل یعنی پولیس اسٹیشن سب کچھ یہ لوگ اپنے قبضے میں اسلحہ لے رہے ہیں. جی ہاں, بالکل لے رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں جو خبر ابھی فلیش ہوئی ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں. بعد میں نظر آ جائے گا, بعد میں سامنے آ جائے گا سر جی. ہاں ابھی آ جاتا ہے, کوئی نہیں. سر جی میں آپ کو بتاؤں, یہ خلیج ممالک میں یہ بی ایل اے کے پارٹی الحمدللہ اتنا چوکس ہے, سارا خلیج میں پھیل گیا ہے. امارات, دبئی, عمان, سعودی, قطر, بحرین میں سب کچھ یعنی یہ سسٹم جاری ہے. الحمدللہ ان کا کاروائی جاری ہے. یعنی جی دوستو آپ کے ساتھ ابھی کٹ گیا تھا میں, سوری, اب میں آ گیا ہوں. میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں, فوزیہ ہے نا. اچھا, دوسرا تازہ نہیں سر جی. اچھا یہ ابھی میرا خیال ہے یہ آنے والی.
یہ ابھی کھولتا ہوں اس کو, یہ میں نے دیکھ لیا ہے. فوزیہ بلوچ کون سی ہے, یہ کون سی ہے, یہ والی نہیں, یہ نہیں ہے. ہاں ٹارزن آپ صحیح کہہ رہے ہو, آپ ممبر بنو نا, میرے پاس ہوں گے پیسے تو میں کسی کو ماڈریٹر ہائر کروں گا نا. یہ تو اب 24/7 کا کام ہے, آپ جوائن کرو, اوپر لکھا ہوا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اچھا یہ میں دیکھ تو رہا ہوں اپنی طرف سے, لیکن یہ سوراب پر, بلوچستان میں سوراب پر قبضہ کر لیا ہے بلوچ سرمچاروں نے, اور وہاں پہ تھانے کو آگ لگا دی ہے, لیویز کو آگ لگا دی ہے, ان کے پولیس اسٹیشن کو, اور وہاں پہ جو ہے وہ کافی گڑبڑ ہو رہی ہے اس وقت. اور فوزیہ نہیں مل رہا مجھے وہ خبر. ہاں انسٹاگرام کا بھی کر رہے ہیں, میوزیکالوجی اس کا بھی کر رہے ہیں. تھینک یو اوانز احمد, تھینک یو. نہیں بہرحال وہ خبر ہے کہ کوئی مرا ہے ادھر. ابھی کون مرا ہے, کوئی اس دھوئیں سے جو آگ لگائی ہے نا, اس دھوئیں سے کوئی مر گیا ہے. ہاں یہ آ گئی خبر, یہ ہے جی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ مر گیا سوراب میں, جب وہ آگ سے, اس کا دھوئیں سے دم گھٹ گیا. اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا BLA کے خوف سے, تو گولی نہیں کھائی, ویسے دم گھٹنے سے مر گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہے, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوراب میں مارا گیا ہے, اور وہ دھوئیں سے, وہ کمرے میں بند کر لیا تھا آگ سے, جو دھواں تھا اس دھوئیں سے. ہمارا کوئی نہیں ابھی تک شہید ہوا, ہمارے لوگ مرتے نہیں ہیں, شہید ہوتے ہیں بھائی. تو ایک یہ خبر ہے کہ پاکستان کا ساتھ دے گا, اس کا یہی نتیجہ ہوئے گا. ہاں جی, تو ظاہر ہے کتے کا موت مرے گا, کتے کا موت. صحیح بات ہے یار, صحیح بات ہے. تو اگر بلوچوں کا ساتھ دے گا, اس کو عزت سے شہید ہوئے گا, عزت سے دفنائیں گے. 6 سے 16 مئی کے اندر ٹیرر اٹیک نہیں ہے, 6 سے 16 جون کو میوزیکالوجی ٹیرر اٹیک کی میں نے خبر دی ہے. اور یہ میٹنگ جو ہے یہ 21 مئی کو ہوئی ہے کھٹمنڈو میں,
کشمیری جامع مسجد میں جماعت اسلامی کی. اب اتنی خبر ہے, اس سے زیادہ میرے پاس اطلاع نہیں ہے. بلینئر انویسٹر نے لکھا, ڈاکٹر صاحب میں گوگل پہ پاکستان کا نقشہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نقشہ نہیں مل رہا, غائب ہو گیا ہے. یہ نہیں پتا کہ کہاں ہوگا, لیکن یہ خبر ہے. خبر تو کام کاشی, اب ویریفائڈ کا مجھے نہیں پتا اس سے آپ کا کیا مطلب ہے, لیکن جو میرا سورس ہے جس نے یہ خبر دی ہے وہ ریلائبل سورس ہے. وہ سورس جب تک وہاں سے نہ مجھے خبر آئے میں وہ اس طرح سے اس کے اوپر پروگرام نہیں بناتا, کیونکہ اپنی بھی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ہوا میں چھوڑتے ہیں, تو اس لیے میں جب تک مجھے کریڈیبل سورس سے یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ خبر صحیح ہے اس وقت تک میں وہ خبر نہیں دیتا. اچھا, بریکنگ نیوز ایک اور آ گئی ہے, صدام نے پہلے بھی دی تھی, ابھی پھر دے رہے ہیں کہ گوادر میں پاکستانی فوج پر حملہ, اسلحہ ضبط. جیونی میں کوسٹ گارڈ اہلکاروں پر حملے میں مسلح افراد یعنی ہمارے سرمچاروں نے متعدد کئی فوجی جو ہے وہ مار دیے ہیں اور سامان ضبط کر لیا ہے. تو یہ خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں جی. تو بہت شکریہ میرے ساتھ جڑنے کا, اور ابھی میں چلتا ہوں. جیسے ہی کوئی اپڈیٹ بڑی آئے گی میں پھر لائیو آ جاؤں گا. تھینک یو.